الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بک صحیح مسلم حدیث نمبر 118، انٹرنیشنل نمبر 18، اسٹیٹس صحیح۔ اسماعیل ابن علیہ نے کہا، ہمیں سعید بن ابی عروبہ نے قتادہ سے حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا، مجھے اس شخص نے بتایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والے عبد القیس کے وفد میں سے ملا تھا۔ سعید نے کہا، قتادہ نے ابو نضرہ کا نام لیا تھا، یہ وفد سے ملے تھے اور تفصیل حضرت ابو سعید سے سن کر بیان کی۔ انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کی کہ عبد القیس کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہم ربیہ کے لوگ ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان مضر کا کافر حائل ہے اور ہم حرمت والے مہینوں کے علاوہ آپ کی خدمت میں نہیں پہنچ سکتے، اس لیے آپ ہمیں وہ حکم دیجئے جو ہم اپنے پچھلوں کو بتائیں، اور اگر اس پر عمل کر لیں تو ہم سب جنت میں داخل ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے روکتا۔ حکم دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، رمضان کے روزے رکھو اور غنیمتوں کا 5واں حصہ ادا کرو۔ اور 4 چیزوں سے میں تمہیں روکتا ہوں، خشک کدو کے برتن سے، سبز مٹکے سے، ایسے برتن سے جس کو روغن، زفت، تارکول لگایا گیا ہو، اور نقیر، لکڑی کے تراشے ہوئے برتن سے۔ ان لوگوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کو نقیر کے بارے میں کیا علم ہے؟ فرمایا، کیوں نہیں، یہ تنا ہے، تم اسے اندر سے کھوکھلا کرتے ہو، اس میں ملی جلی چھوٹی کھجوریں ڈالتے ہو۔ سعید نے کہا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کھجوریں ڈالتے ہو، پھر اس میں پانی ڈالتے ہو، پھر جب اس کا جوش خمیر اٹھنے کے بعد کا جھاگ ختم ہو جاتا ہے تو اسے پی لیتے ہو، یہاں تک کہ تم میں سے ایک یا ان میں سے ایک اپنے جزازات کو تلوار کا نشانہ بناتا ہے۔ ابو سعید نے کہا، لوگوں میں ایک آدمی تھا جس کو اسی طرح ایک زخم لگا تھا۔ اس نے کہا، میں شرم و حیا کی بنا پر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا رہا تھا، پھر میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، تو ہم کس چیز میں پیا کریں؟ آپ نے فرمایا، چمڑے کی ان مشکوں میں پیو جن کے منہ دھاگے وغیرہ سے باندھ دیے جاتے ہیں۔ اہل وفد بولے، اے اللہ کے رسول، ہماری زمین میں چوہے بہت ہیں، وہاں چمڑے کے مشکیزیں نہیں بچ پاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہے انہیں چوہے کھا جائیں، چاہے انہیں چوہے کھا جائیں، چاہے انہیں چوہے کھا جائیں۔ کہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد القیس کے اس شخص سے جس کے چہرے پر زخم تھا فرمایا، تمہارے اندر 2 ایسی خوبیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، عقل اور تحمل۔ بک صحیح مسلم حدیث نمبر 119، انٹرنیشنل نمبر 18، اسٹیٹس صحیح۔ ابن ابی عدی نے سعید کے حوالے سے قتادہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ مجھے عبد القیس کے وفد سے ملاقات کرنے والے 1 سے زائد افراد نے بتایا اور ان میں ابو نضرہ کا نام لیا۔ ابو نضرہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب عبد القیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، پھر ابن علی کی حدیث کی مانند روایت بیان کی، البتہ اس میں یہ الفاظ ہیں، تم اس میں ملی جلی کھجوریں، عام کھجوریں اور پانی ڈالتے ہو۔ اور ابن ابی عدی نے اپنی روایت میں یہ الفاظ ذکر نہیں کیے کہ سعید نے کہا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ کھجوریں ڈالتے ہو۔ بک صحیح مسلم حدیث نمبر 120، انٹرنیشنل نمبر 18، اسٹیٹس صحیح۔ ابو قزا نے خبر دی کہ ابو نضرہ نے انہیں اور حسن دونوں کو خبر دی کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے انہیں ابو نضرہ کو بتایا کہ جب عبد القیس کا وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہمیں اللہ تعالیٰ آپ پر قربان کرے، پینے کی چیزوں میں سے ہمارے لیے کون سی صحیح ہے؟ آپ نے جواب دیا، کھوکھلی کی ہوئی لکڑی کے برتن، نقیر میں نہ پیو۔ وہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ پر نثار کرے، کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ نقیر کیا ہے؟ فرمایا، ہاں، درخت کا تنا جس کو درمیان سے کھوکھلا کر لیا جاتا ہے،
اسی طرح خشک کدو کے برتن اور سبز گڑھے میں نہ پیو، البتہ منہ بندھے ہوئے مشکیزے کو اپنا لو۔ بک صحیح مسلم حدیث نمبر 121، انٹرنیشنل نمبر 19، اسٹیٹس صحیح۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو کریب اور اسحاق بن ابراہیم سب نے وقی سے حدیث سنائی۔ ابو بکر نے کہا، وقی نے ہمیں ذکر کیا، بن اسحاق سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا مجھے یحییٰ بن عبداللہ بن سیفی نے ابو معبد سے حدیث سنائی، انہوں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، اور انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ ابو بکر نے کہا، بعض اوقات وقی کہا، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور فرمایا، تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، انہیں اس کی گواہی دینے کی دعوت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ اس میں تمہاری اطاعت کریں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ اسے مان لے تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر صدقہ زکوٰۃ فرض کیا ہے جو ان کے مالدار لوگوں سے لیا جائے گا اور ان کے محتاجوں کو واپس کیا جائے گا۔ پھر اگر وہ اس بات کو قبول کریں تو ان کو بہترین مالوں سے اعتراض کرنا، زکوٰۃ میں سب سے اچھا مال وصول نہ کرنا اور مظلوم کے بددعا سے بچنا، کیونکہ اس بددعا کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ بک صحیح مسلم حدیث نمبر 122، انٹرنیشنل نمبر 19، اسٹیٹس صحیح۔ بشر بن سری اور ابو عاصم نے ذکر کیا، بن اسحاق سے خبر دی کہ یحییٰ بن عبداللہ بن سیفی نے ابو معبد سے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا، تم کچھ لوگوں کے پاس پہنچو گے، آگے وقی کی حدیث کی طرح ہے۔